یہودیوں تم جان لو واللہ باللہ تاللہ ہم تمہیں مسجد اقصی سے نکالیں گے اور تمہیں ماریں گے اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. اور یہ اللہ کے نبی کی سچی احادیث ہے کہ جن پہ ہمیں بھروسہ اور یقین ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہمیں اس پہ کتنا یقین ہے. حتیٰ تمہیں اتنا مارا جائے گا کہ وہاں کے شجر اور حجر، درخت اور پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ تعال هذا یہودی فاقتلوه، آؤ یہ یہودی ایسے قتل کرو. واللہ تم اس زمین سے نکل جاؤ گے اور تم کبھی بھی وہاں نہیں رہ پاؤ گے سوائے ایک درخت ہوگا جس کا نام غرقد ہوگا. اٹ از اے جیو ٹری. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، واللہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے احادیث پہ یقین ہے، ہمیں نہیں ہے. وہ غرقد کی پلانٹیشن کے لیے ڈرائیوز کر رہے ہیں اور ہم مسلمانوں ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین نہیں ہے. وہ اپنی تورات پہ تو عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے قرآن پہ عمل نہیں کرتے. وہ پریکٹسنگ جوز ہیں مگر ہم نان پریکٹسنگ مسلمان ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. جب ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو چاہے وہ لوگ فلسطین میں بیٹھے ہوں یا کشمیر میں ہوں یا برما میں ہوں، جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اور ان کو تکلیف ہو تو وہ ہمیں بھی ایکول تکلیف ہوتی ہے اور ہم ان کی اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم برائی کہیں دیکھو تو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو. اور یہ جو ہے یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کوئی ایمان باقی نہیں رہتا. اور تیسرے نمبر پر جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہوں یا دیگر ہوں، ان کو بھی پرووک کیا جائے کہ آپ بھی اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کو آگے پھیلائیں، کیونکہ ان کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے، ان کی ریچ زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کے. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک دو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اترے گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے. گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار